بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 374 ملاحظہ فرمائیں۔ باہر سطح آب پر ایسی بہت سی لانچیں اور کشتیاں رواں تھیں، اور سمندر کے ساحل کی دنیا میں بھی وہی ہنگامہ ایک کاروبار تھا۔ جائز ناجائز دھندے جاری تھے اور دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ مال دو، مال لو، مال لاؤ اور لے جاؤ۔ ادھر کا مال ادھر کرنے میں چور سے کوتوال تک سب مستعد اور سرگرداں تھے، اور یہ کوئی بھی نہیں جاننا چاہتا تھا کہ اس شب کے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور کیوں ہو رہا ہے۔ امید کا دامن صرف اکرام شیخ سے بندھا ہوا تھا۔ ابے یار تیرا یہ گھٹنا، محسن نے کہا، میری پسلیاں توڑ رہا ہے، پرے کر اسے۔ تیری کونی کے نیچے میری ناک چپٹی ہو گئی ہے، میں نے احتجاجاً کہا، اور تو جانتا ہے تیرا ہاتھ کتنی غلط جگہ پر ہے۔ میں کیا کروں پھر یار، آپ ذرا دور ہوں بلکہ دفع ہوں، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے رہائی کی واجبی سی کوشش کی، کسی امید کے بغیر، لیکن مجھے جال کو ڈھیلا ہوتے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اس کی رسی کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔ چند منٹ بعد ہم دونوں آزاد ہو گئے۔ لانچ اب خاصی رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے کی طرف پھیلا کے چلنا شروع کر دیا۔ 4 قدم کے فاصلے پر دیوار آ گئی۔ میں نے اس کی سطح پر کسی لائٹ کے سوئچ کی تلاش میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اسی وقت محسن چلایا، کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ صدمہ، برقی صدمہ، محسن نے کہا۔ تار کھلے پڑے تھے۔ یہ کون سی ٹیم آ گئی میدان میں نے کہا۔ گوشت دادا کا نام پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا، یہ بھو کیسی ہے؟ محسن نے گہری سانس لے کر سون سو کرتے ہوئے کہا، امونیا۔ وہ چلایا۔ اسی وقت امونیا کی تیز بو، چبھنے والی بو نے میرے دماغ کو جھٹکا دیا۔ سانس روک لے، میں نے چلا کر اسے کہا، اور دیکھ کے کدھر سے آ رہی ہے یہ زہریلی ہوا۔ میں نے نیچے جھک کر فرش کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ہر کونے کو ٹٹولا، اور شاید محسن بھی یہی کر رہا تھا۔ پھر میں نے اوپر ہتھیلی پر کسی سوراخ سے آنے والی ہوا کو محسوس کرنا چاہا، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ بو بہت آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، اور میرے لیے سانس لینا ناممکن ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دباؤ سے میرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ جب قوت برداشت جواب دے گئی تو میرے جسم نے خود ہی امونیا کو اندر کھینچ لیا۔ میں نے متلی محسوس کی، اور مجھے اپنا وجود کسی بگولے کی زد میں آ جانے والے سوکھے پتے کی طرح گھومتا محسوس ہوا اور اوپر اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے سگریٹ کا دھواں فضا میں تحلیل ہوتا ہے، ایسے ہی میں آہستہ آہستہ بے وجود ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو لانچ چل رہی تھی، یا شاید گرداب میں گھوم رہی تھی۔ ایک روشنی تھی جو بار بار کسی دور کے ستارے کی طرح جھلک دکھا کے غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کیفیت سے نمرد آزما ہونے کی جد و جہد جاری رکھی، اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ بلاخر میرا ذہن صورت حالات کو کسی حد تک سمجھنے لگا۔ میں کسی اجنبی جگہ پر تھا۔ یہ خالی کمرہ تھا جس کے فرش پر مجھ سے قریبی محسن پڑا ہوا تھا، اور اس سے چند فٹ کے فاصلے پر اکرام شیخ۔ زمین ٹھنڈی تھی، بند کمرے میں نمی کے ساتھ نیم تاریک فضا تھی۔ اس نمی میں شامل مخصوص بو نے مجھے سمندر یاد دلا دیا۔ پھر میرے کانوں نے بھی سمندر کی گونجتی ہوئی سرسراہٹ سنی جو لہروں کے تصادم سے پیدا ہو رہی تھی۔ یکلخت مجھے یاد آ گیا کہ اس کمرے سے پہلے میں سمندر میں ایک لانچ پر تھا۔ اس لانچ پر کیا ہوا تھا؟ ہاں، محسن اور میں جال میں پکڑے گئے تھے، اور پھر کسی نے لانچ کے ہر طرف سے بند کیبن میں امونیا گیس چھوڑ دی تھی۔ امونیا ایک زہریلی گیس تھی جو ہمیں ہلاک بھی کر سکتی تھی۔ اس کی زیادہ مقدار ہماری سانسوں کے ساتھ جسم میں شامل ہو جاتی تو ہم یقیناً مر جاتے، لیکن ہم زندہ تھے، جس کا یہ مطلب تھا کہ ہم زندہ رکھے گئے تھے۔ ہمیں مارنا مقصود ہوتا تو وہ کیبن کو امونیا سے بھر دیتے، اور ہماری بے ہوشی خود بخود موت کی نیند میں بدل جاتی۔ ذہن بیدار ہوا تو مجھے اکرام شیخ کو دیکھ کر بھی حیرانی ہوئی، وہ تو نکل گیا تھا۔ صرف میں اور محسن پکڑے گئے تھے، پھر وہ یہاں کیسے آیا؟ میں دونوں ہاتھوں کے بل پر اٹھا اور کچھ دیر سر تھام کے بیٹھا رہا، جو مجھے اپنے کندھوں پر ایک ڈولتی ہوئی چٹان لگتا تھا۔ سر کے اندر بھی درد کا ایک سمندر ٹھانٹھے مار رہا تھا، اور یہ ویسا درد نہیں تھا جو ایسپرین کی 2 گولیاں نگل دینے سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ عجیب سا درد تھا جس کا مرکز کہیں سر کے اندر تھا۔ اس مرکز کے درد کی ایک لہر سی اٹھتی تھی اور سر کی دیواروں سے یوں ٹکراتی تھی جیسے ساحل کی چٹانوں سے موجیں ٹکراتی ہیں۔ اس وقت جب میں کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، میں نے محسن کی آواز سنی۔ وہ شیلا کا نام لے رہا تھا اور اپنے بیٹے کو یاد کر رہا تھا۔ نا امیدی کے صحراؤں میں بھٹکنے والا مسافر خوبصورت جذبوں کے سراب میں گم تھا۔ محسن، میں نے اس کے شانے کو ہلایا، پھر اکرام شیخ کو جھنجھوڑا، لیکن وہ ابھی ہوش کی منزل سے دور تھے، یا میں ان کو جلد ہوش میں لانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کمرہ صرف 4 دیواروں کا حصار تھا جس میں ایک ہی دروازہ تھا، اور سمندر کی جانب جو روشن دان تھا وہ فرش سے 10 فٹ اوپر تھا۔ 1 مربع فٹ کی اس روشن دان میں بھی زنگ خوردہ لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ لوہے کو سمندر کی نمکین ہوا چاٹ رہی تھی۔ کیا ہم انہیں توڑ سکیں گے؟
میں نے سر اٹھا کے روشنی کے اس چھوٹے ٹکڑے کو دیکھا جسے آسمان دکھائی دیتا تھا۔ بادل اس کے سامنے سے اڑتے ہوئے نکلتے جا رہے تھے۔ باہر سمندر کے شور میں بھی سناٹا شامل تھا، ایک اعصاب شکن سکوت تھا جو اپنے وجود سے احساس کو جمود میں مبتلا کرتا تھا۔ میں نے بہت دھیان سے سنا مگر مجھے کوئی آواز سنائی نہ تھی، نہ کسی پرندے کے پروں کی پھڑپڑاہٹ، نہ کسی چڑیا، مینا یا طوطے کے چہچہانے کی آواز۔ کہیں کوئی کتا تک نہیں بھونک رہا تھا، کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا، کوئی مشین نہیں چل رہی تھی۔ موٹر سائیکل، تانگا، بس یا ٹرک کسی کی حرکت کو محسوس تک نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہی احساس خلا کا اور منجمد وقت کا تصور پیدا کرتا تھا۔ مرنے سے پہلے اور دفن ہو جانے سے پہلے آدمی اس دنیا میں کہاں اتنا تنہا ہو سکتا ہے؟ میں نے گھبرا کر پھر محسن کو ہلایا۔ محسن، یار اٹھ، ہوش میں آ۔ ہوش میں آ چکا تھا۔ میں اٹھ نہیں سکتا، ہر چیز گھوم رہی ہے، میرا سر بھی لٹو کی طرح گھوم رہا ہے یار۔ تنہائی کا آسیب ختم ہو گیا۔ تنہائی کا آسیب ختم ہو گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، نبض چل رہی تھی محسن کے دل کی طرح اور اس کی نبض کی طرح، اکرام شیخ کے دل کی طرح ہم سب کے جسموں میں خون رواں تھا۔ اس کی گردش بھی حرکت کا تواتر تھی اور یہ زندگی کا یقین دینے والی خوشی تھی۔ میں نے محسن کو سہارا دے کر بٹھا دیا۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے مجھے بھی ایسے لگتا تھا۔ محسن نے خود کو پیچھے گھسیٹا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ سمندر کے قریب کوئی جگہ ہے، میں نے کہا۔ اس کمرے میں ہمارے ساتھ اکرام شیخ بھی ہے۔ محسن نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ تو بھاگ گیا تھا۔ شاید وہ بھاگ نہیں سکا تھا، میں نے کہا۔ اسے باہر ہی پکڑ لیا گیا ہوگا۔ باہر بھی کچھ لوگ ضرور تھے، ورنہ پیچھے سے ہمیں کون دھکا دے سکتا تھا؟ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، محسن بولا۔ مجھے متلی ہو رہی ہے۔ متلی تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ وہ امونیا گیس تھی نا؟ ہاں، کیا پانی نہیں یہاں؟ ہے، باہر ایک سمندر ہے، میں نے کہا۔ اندر کچھ نہیں ہے ان دیواروں کے سوا۔ یہ گھر ہے؟ پتہ نہیں، ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے چھت کی جانب روشن دان کو دیکھا، اور ہمارے سوا یہاں کوئی نہیں۔ ابھی تک تو میں نے کسی کی آواز نہیں سنی، میں نے کہا۔ کیا وہ ہمیں اس لیے یہاں چھوڑ گئے ہیں کہ ہم بھوکے پیاسے مر جائیں؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ ہاں، ہمیں مارنا ہوتا تو وہی مار دیتے، میں نے اس کی تائید کی، زیادہ امونیا گیس دے کر۔ وہ کون لوگ تھے یار؟ گوشت دادا، وہ تو کوئی ہندو بنگالی تھا، اس کے ساتھ ہی تو میں نے بھی نہیں دیکھے، میں نے کہا۔ انہیں کس نے بھیجا ہوگا؟ ہمارے دشمن کا کوئی ایک نام تو نہیں ہے؟ دلاور بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ درمیان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو علیحدگی پسند عناصر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کو اسلحے کی فراہمی کے لیے راستہ، وسائل، تربیت کی سہولت اور ہر قسم کی امداد فراہم کرتے ہیں، یا پھر مشرقی بازو کے غدار عناصر کی قیادت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ تیسرے گروہ کے ارکان لگتے ہیں، محسن بولا۔ ہاں، گوشت دادا ایک بنگالی نام ہے، میں نے کہا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو الگ کرانے کی کوشش میں بنگال کے ہندو تاجر کا ذہن اور سرمایہ سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم ان کی راہ میں روڑے اٹکانے والے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے جتنا اسلحہ خانے اور ان تخریب کاروں کے ٹھکانے تباہ کیے، وہ انہی نقصان کی پاداش میں ہمارے پیچھے ہیں۔ خیر، دشمن کوئی بھی ہو، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں، میں نے کہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ محسن نے مایوسی سے کہا۔ سوائے انتظار کرنے کے، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ فصلے گل آئے یا جلائے۔ کیا تجھ میں ہمت ہے؟ کیسی ہمت؟ کیا سر سے ٹکر مار کے دیوار گرا دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نیک کام تو کر یار، ایسے لیٹے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یاد کر ہم نے کیسی کیسی شجاعت اور ہمت کی داستانیں پڑھی تھی اور فلمیں دیکھی تھی جو حقیقی واقعات پر مبنی تھی، اور جن میں قید خانوں سے فرار ہونے والوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ میں نے تو کہا ہے آپ سے کہ بسم اللہ، نعرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کیجیے اور دیوار سے گزر جائیے، محسن بولا۔ میں اس روشن دان سے جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کچھ پتہ تو چلے کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا تو ایک طاقتور مرغا بن کے مجھے بلند مقام عطا کر سکتا ہے؟ جی نہیں، ابھی تو میں خود ہی کو بھی بلند نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو میں مرغا بنتا ہوں، تو مجھے گدھا سمجھتے ہوئے سوار ہو اور باہر جو نظر آئے بیان کر، میں نے کہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، محسن نے کہا۔ میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں کھڑا ہوا، اور محسن خاصی کوشش کے بعد میری پیٹھ پر قدم جمانے میں کامیاب رہا۔ اس کا چہرہ عین روشن دان تک پہنچ گیا۔ اب کچھ بولنا یار، میں نے بوئی سے دب کے کہا۔ کیا بولوں؟ محسن نے کہا۔ باہر کچھ بھی نہیں ہے، موسم بڑا سہانا ہے، نکھرے ہوئے نیلے آسمان کی فضائے بسیط میں بادل۔ میں سیدھا ہوا تو محسن سلاخیں پکڑ کے لٹک گیا، ورنہ وہ نیچے گرتا۔ اب وہ فرش سے 2 فٹ اوپر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے سلاخوں کو چھوڑا اور نیچے آ گیا۔ میں بالکل صحیح رپورٹ دے رہا ہوں، محسن نے کہا۔ میں نے محسن کی رپورٹ سننے کے لیے تیرے ناپاک قدموں کو اپنی پشت مبارک پر جگہ نہیں دی، میں نے کہا۔
اور باہر جو کچھ ہے وہ بیکار ہے۔ ایک سمندر ہے خاصے فاصلے پر، کوئی فرلانگ دور، معلوم نہیں کون سا سمندر ہے۔ میں اس کا نام پوچھنے ہی والا تھا۔ سمندر میں پانی ہے؟ پانی میں نمک کچھ زیادہ پڑ گیا ہے۔ اوپر ایک دو پرندے بلا وجہ اڑ رہے تھے، ان میں شاید ایک بگلا تھا یا بگلی تھی، دوسرا مرغا تھا یا مرغا بھی۔ بہت دور ایک دو بیری جہاز جا رہے تھے یا آ رہے تھے۔ ہاں ایک مچھلی بھی تھی جو پانی میں اچھل رہی تھی۔ بس یا کچھ اور؟ میں نے کہا اور کیا، یہاں سے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تو نظر آنے سے رہی، آس پاس کوئی عمارت نہیں ہے؟ موسی نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تو نہیں ہے، لیکن ایک دن میں اس ساحل پر اپنا بیچ ہاؤس بناؤں گا۔ یہ قید خانہ کیسا ہے؟ میں نے کہا ہمارا ویٹنگ روم، ڈرائنگ روم اور بیڈ روم، جو کچھ عرصے بعد مشترکہ مزار شریف کہلائے گا۔ یار محسن، خدا کے لیے یہ کیا مذاق ہے؟ یہ ایک سنگین حقیقت ہے، محسن بولا، کہ جہاں ہم ہیں وہاں کسی کے خیال کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ دائیں بائیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر یہ جگہ کسی چٹان پر ہے۔ ذرا فاصلے پر دونوں طرف ایسی ہی کئی چٹانیں ہیں۔ روشن دان کی سلاخوں کو خاصا زنگ لگا ہوا ہے۔ کیا انہیں توڑا نہیں جا سکتا یا نکالا نہیں جا سکتا؟ توڑا بھی جا سکتا ہے اور نکالا بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ مناسب آلات اور اوزار فراہم ہو، محسن بولا۔ ڈرل مشین اور بجلی کی آری، لوہا کاٹنے والی خالی ہاتھوں سے تو صرف دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ ناممکن کو ممکن کر دے۔ وہی نکال سکتا ہے ہمیں یہاں سے، یا پھر دشمن ہی ہیں جو لائے تھے وہ لے جا بھی سکتے ہیں۔ بکواس مت کر، میں نے چڑ کر کہا۔ ہمارے دوست بھی تو باہر ہیں، غالب اور راجہ اور نازو، انہیں کیا فرشتے خبریں دے گے ہمارے بارے میں؟ تو مایوسی کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ہم زیادہ سخت امتحانات سے گزر چکے ہیں، میں نے کہا۔ تو پھر رونے کی اور بسورنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، محسن بولا۔ اچانک اکرام شیخ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس بار برے پن سے یار، آپ باقاعدگی ہوش و آواز لیٹے ہوئے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ میں نے حیران ہو کر کہا تم لوگوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں؟ میں تو دیکھ رہا تھا، اکرام شیخ بولا، جب تم باہر جھانک رہے تھے۔ تم ہمارے ساتھ کیسے آ گئے تھانے دار صاحب؟ محسن بولا۔ تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو تھانے داری بھی رہتی، وہ بولا، لیکن کوئی بدقسمتی سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے روکا بھی تھا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے، لانچ صبح بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں، محسن بولا۔ تم تو بچ کے نکل گئے تھے شیخ جی، میں نے کہا بس خیال ہے تمہارا، وہ بولا۔ میں بھاگ کے کہاں جا سکتا تھا؟ اس وقت اتنا ہی موقع ملا تھا کہ پلٹ جاؤں۔ آگے سمندر تھا، تیرنا آتا تو کود بھی جاتا۔ کیا ڈوبنا بھی نہیں آتا؟ محسن نے سوال کیا۔ ڈبونا آتا ہے، وہ بولا۔ تمہارے ساتھ رہ کے یہی سیکھا ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ شاہ میرے مولا، پولیس والا شیر پڑ رہا ہے، محسن بولا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ میں ایک کیبن میں جا چھپا تھا۔ شیخ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے کچھ معلوم تو تھا نہیں کہ کدھر کیا ہے، بس جو پہلا دروازہ سامنے آیا اسے دھکا دیا۔ اتفاق سے وہ بند نہیں تھا۔ میں اندر چلا گیا تو مجھے وہ لانچ کے ناخدا کا کمرہ لگا، کچھ صاف ستھرا اور بہترین پوزیشن میں۔ اس میں میز، کرسیاں تھیں اور ایک بیڈ تھا، تختہ تھا۔ میں اس کے نیچے گھس گیا۔ میرے پیچھے پیچھے وہاں سب آ گئے۔ وہ سب کون؟ وہ سب جو پولیس کی وردی میں تھے، مگر وہ پولیس کے آدمی نہیں تھے، میں نے کہا۔ یہ تو میں بھی سمجھ گیا تھا، محسن نے کہا۔ ان کی سردیوں والی وردی دیکھ کر جو انہوں نے گرمی میں پہن رکھی تھی، ان میں ایک تو ایس پی بنا ہوا تھا، اکرام شیخ نے کہا۔ گھوش دادا، میں نے کہا۔ ہاں اس کو تو انہوں نے وہی مار دیا تھا، اکرام شیخ بولا۔ میں نیچے سے سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ غالباً گھوش دادا کے سپرد کوئی ایک کام کیا گیا تھا جس کا اسے نصف معاوضہ پہلے ادا کر دیا گیا تھا۔ وہ کیا کام تھا؟ اس کا پتہ نہیں چل سکا، شیخ نے کہا۔ جب اس نے وہ کام کر لیا تو معاہدہ کرنے والوں نے اس کے سپرد دوسرا کام کر دیا۔ وہ مجبور تھا کہ دوسرا کام بھی کرے۔ اس کی نوعیت واضح نہیں ہو سکی، اور یہ تیسرا کام ہمارے بارے میں مخبری یا ہماری شناخت کا تھا، جو اسے جبرن لیا گیا، اسے بلیک میل کر کے۔ ایسے کاموں میں تو یہی ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اب شاید وہ کچھ اور چاہتے تھے، اکرام شیخ بولا۔ وہ چلانے لگا کہ یہ بد عہدی ہے، اب وہ اور کچھ نہیں کرے گا، بس اسے باقی رقم دے دی جائے تاکہ وہ گھر جا سکے۔ وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پریشان تھا، جو مشرقی پاکستان کے حالات میں غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ بس اسی پر جھگڑا بڑھا۔ وہ سب اس کو مزید بلیک میل کرنا چاہتے تھے، اور اس کی قوت برداشت ختم ہو چکی تھی۔ ظاہر اس کی پوری زندگی صرف آدھا معاوضہ دے کر خریدنے والوں کی یہ کبھی نیت ہی نہیں تھی کہ اسے باقی رقم بھی دے۔ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں تک اور کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اب تک اسے ڈرا دھمکا کے ہی کام نکالا تھا، لیکن جب انتہا ہو گئی تو انہوں نے وہی کیا جس کا فیصلہ وہ بہت پہلے کر چکے تھے۔ کاش وہ احمق یہ بات اس دلدل میں قدم رکھنے سے پہلے سمجھ لیتا۔ بات بہت بڑھ گئی تو انہوں نے اسے مارا،
اسے صاف بتا دیا کہ اس راستے پر قدم رکھنے والے واپس نہیں جاتے۔ مجھے اس بیچارے پر بہت ترس آیا کیونکہ وہ واقعی ہی بے وقوف تھا۔ تم نے دیکھا اس نے ایس پی کی وردی بھی پہن لی تھی، گرمیوں کے موسم میں موسم سرما والی وردی۔ اسے کام لینے والے چالاک تھے اور اسے مارتے اس کا بہت مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک نے کہا تیری گھر والی خوبصورت ہے، تو فکر مت کر اس کی، اسے ایک نہیں اکٹھے 4 خصم مل جائیں گے اور تجھ سے 1000 درجہ بہتر۔ وہ ان کی منت سماجت کرتا رہا، ان کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا۔ اسے ان سب کی نیت کا اندازہ ہو چکا تھا اور وہ بہت شفاف قسم کے لوگ تھے۔ مارنے سے پہلے وہ اس کی موت سے کھیل رہے تھے۔ ایک اپنا ریوالور بار بار نکالتا تھا اور نشانہ یوں لیتا تھا جیسے گولی چلا دے گا، مگر پھر جیب میں ڈال کر نئی بات چھیڑ دیتا تھا۔ باقی 3 اسے ٹھوکروں سے مار رہے تھے۔ وہ ان کے مقابلے میں کمزور بھی تھا۔ وہ کتے کی طرح پٹتا رہا اور میں تو بیڈ کے نیچے تھا نا، مگر اندھیرے میں تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس کی پسلیاں سب ٹوٹ گئی ہوں گی، اس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا اور بلاخر وہ مر گیا۔ ایک عبرتناک موت۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا۔ وہ چاروں کون تھے؟ میرا مطلب ہے کس کے آدمی تھے وہ؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ سب آپس میں ایسی کوئی بات کرتے تو پتہ چلتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وہاں سے آئے تھے، مشرقی بنگال سے یا کلکتہ سے۔ اکرام شیخ بولا، کیونکہ کچھ دیر بعد وہاں ایک اور شخص آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب تو سب ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک تو ہے مگر سب ٹھیک کیسے ہو گیا، باقی لوگ کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ بھی آئیں گے، اس کی مراد غالب سے ہوگی۔ محسن بولا، ہاں راجا کو وہ کیا جانے، ابھی اسے ہمارے ساتھ چند دن ہی تو ہوئے تھے۔ اکرام شیخ بولا، شاید وہ استاد ٹیڈی نہیں، دشمن کو اتنا بے خبر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اکرام شیخ نے کہا، مگر ہاں نازون میں شامل ہو سکتی ہے جن کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ آخر میں آنے والا انہیں اطمینان دلا رہا تھا کہ وہ بے فکر ہو کے مال اٹھائیں، اب خطرہ نہیں رہا، اور اس نے اپنا کمیشن بھی مانگا تھا، مگر وہ اڑ گئے کہ پہلے سارا راستہ بالکل صاف ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر بیڑا غرق ہو جائے۔ تم کیسے پکڑ لیے گئے؟ بس شامت اعمال، اکرام شیخ نے کہا۔ 5واں شخص اپنے کمیشن کی رقم بڑھانا چاہتا تھا اور ایڈوانس مانگ رہا تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ چل کے خود دیکھ لو، ان دونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اس پر وہ اچھلے کہ دونوں کیوں، تینوں کیوں نہیں؟ تیسرا کدھر گیا؟ ان کے درمیان تھوڑی سی تکرار اس بات پر ہوئی کہ لانچ پر آنے والے 2 تھے، لیکن انہوں نے منوا لیا کہ 3 آئے تھے۔ نتیجہ یہ کہ تلاش شروع ہوئی اور اچھا ہوا کہ مجھے وہیں دریافت نہیں کیا گیا، ورنہ وہیں جان سے مار دیتے۔ وہ باہر گئے تو میں بھی نکل بھاگا اور پہلے کمرے میں واپس آ گیا۔ وہاں تم دونوں الٹے پڑے تھے لیکن زندہ تھے۔ وہ اچانک آ گئے اور انہوں نے مجھے وہیں پکڑ لیا، شاید اسی سے تمہاری جان بھی بچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور تازہ ہوا ایک طرف سے آ رہی تھی، جیسے سرنگ میں سے گزر کے آ رہی ہو۔ تمہیں تو وہ مردہ مان ہی چکے تھے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ مقابلہ بے سود تھا۔ ایک نے میرے سر پر ریوالور کا دستہ مارا، چوٹ تو خاصی آئی تھی لیکن میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، میں تو ایسے ہی گر گیا تھا اور ساکت ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو چھوڑو اسے بھی اور نکلو یہاں سے، ورنہ انہی کے ساتھ لیٹنا پڑے گا۔ اس وقت بھی کیبن میں امونیا کی تیز بو بھری ہوئی تھی۔ وہ فوراً دروازہ بند کر کے نکل گئے، مگر کچھ چوٹ کا اثر تھا اور کچھ امونیا کا۔ جب میں نے اٹھنا چاہا تو چکرا کے گر گیا۔ پھر ہم سب فوت کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا۔ ہاں امونیا کے اثر سے تو ہمیں مر جانا چاہیے تھا، محسن نے تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ امونیا کی مقدار ناکافی تھی، میں نے کہا۔ اگر ہم ایک ساتھ اس کیبن میں بند ہو جاتے اور پھر دروازہ کوئی نہ کھولتا تو شاید زندہ نہ بچتے۔ ممکن ہے لانچ پر امونیا کا ایک ہی سلنڈر لایا گیا ہو اور اس کی گیس کھول کے وہ مطمئن ہو گئے ہوں کہ بس ہمارا کام تو تمام ہوا۔ اکرام شیخ نے دروازہ کھولا تو امونیا نکل گئی اور تازہ ہوا نے اس کی جگہ لے لی۔ بو تو رہی ہوگی مگر گیس اتنی نہیں رہی ہوگی جو مہلک ثابت ہوتی۔ یہ سب بحث بے مقصد ہے، محسن بولا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا تردد کیوں کیا؟ مارنا ہی تھا تو امونیا گیس کا سلنڈر لانے کا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ 3 گولیاں مارنا آسان تھا اور سستا طریقہ بھی تھا۔ ممکن ہے وہ فائر کی آواز سے ڈرتے ہوں، چلو یہ بھی مانا، مگر اس وقت جب ہم دونوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں سمندر میں کیوں نہیں پھینک دیا؟ محسن بولا۔ ہم سمندر کی مخلوق کا رزق ہو جاتے، یہی اکرام شیخ کے ساتھ بھی کیا جاتا تو قصہ ختم ہو جاتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پروفیشنل لوگ نہیں تھے۔ پروفیشنل سے میری مراد ہے پیشہ ور قاتل، تخریب کار یا کمانڈوز۔ وہ تاجر قسم کے ایسے افراد تھے جو موجودہ سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کالا دھن سمیٹ رہے ہیں۔ سرمایہ انہی کا ہے جو سیاست میں کام آ رہا ہے۔ انہیں اپنے منافع سے غرض ہے، اس سے نہیں کہ سیاست کیا ہے، اسلحہ کس کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے اور کیوں پہنچ رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ دوسری سائیڈ کے چودھری دلاور اینڈ کمپنی، ان سے کمیشن اور ایڈوانس کی بات کرنے والا یہاں کا آدمی تھا۔ تم نے دیکھا تھا اسے؟ میں نے کہا ہاں، مگر وہ ان میں سے کوئی نہیں تھا۔
دلاور کے ان ساتھیوں میں سے جن کو ہم جانتے ہیں۔ پھر بھی حلیہ تو بتا، میں نے کہا۔ جب اکرام شیخ نے اس کا حلیہ تفصیل سے بتایا تو میں سمجھ گیا وہ خود حاجی عبداللہ تھا۔ حاجی عبداللہ؟ ہاں، تم نے دیکھا نہیں اسے؟ اس کی فرم لاہور میں ہے جو حاجی عبداللہ اینڈ کمپنی کے نام سے بزنس کرتی ہے۔ بظاہر تازہ پھل، سبزیاں، انڈے، مچھلی وغیرہ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، لیکن در پردہ وہی جو دلاور سے اسلحہ لیتا ہے اور اسے آگے پہنچاتا ہے۔ اپنے ٹرکوں میں ظاہر ہے وہ اس کا کمیشن وصول کرتا ہے۔ دلاور اینڈ کمپنی کچھ اسلحہ بناتی ہے اور کچھ اسمگل کرتی ہے۔ حاجی عبداللہ اینڈ سنز اس کی ترسیل کے ذمہ دار ہیں۔ دلاور کے پاس اپنے ٹرک تو ہیں نہیں، اور وہ کسی گڈز فارورڈنگ ایجنسی کے ذریعے مال بھیجنے میں خطرہ محسوس کرتا ہے۔ یہ نام کا حاجی جو دراصل پاجی کہلانے کا مستحق ہے، اسے بہترین کور فراہم کر رہا ہے۔ کوئی اس پر شک کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا سارا کاروبار بڑی خاموشی سے لاہور کے ایک غیر کاروباری علاقے میں ہو رہا ہے۔ لاہور سے ہزاروں ٹرک روز کراچی آتے ہیں، ان میں 2-4 ٹرک اس کے بھی آتے ہوں گے۔ اوپر انڈوں کی پیٹیاں، پھلوں کے کریٹ، نیچے گولہ بارود۔ ہم خود بھی ایک ٹرک پکڑ چکے ہیں۔ اس کے 2 بیٹے بھی اس کام میں باپ کے مددگار ہیں۔ وہ اپنی داڑھی، اپنے حلیے، نام اور انداز گفتگو سے بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ ایسا متقی، پرہیزگار اور صاحب ایمان نظر آتا ہے کہ کسی کا دھیان اس کے کالے کرتوتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ بعد میں ملا تھا جب تم اور نازو کراچی آ چکے تھے، میں نے کہا۔ اگر وہ تم دونوں کو پہچانتا تھا تو پھر اس کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ تمہارا وجود اس کے لیے اور اس کے کاروبار کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو چکا ہے۔ اکرام شیخ نے کہا۔ اس کے باوجود حاجی عبداللہ نے تمہیں زندہ رکھا، آخر کیوں؟ اور اس نے باقی لوگوں کو یہ جھوٹا یقین کیوں دلایا کہ ہم سے اب کوئی خطرہ لاحق نہیں رہا اسے؟ شاید وہ باقی سب کو بھی ٹریپ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں یہاں بند کر گیا اور لانچ کو واپس لے گیا، میں نے کہا، اس امید میں کہ جو کچھ پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہماری تلاش میں وہیں پہنچ جائیں گے جہاں لانچ کھڑی تھی۔ لانچ انہیں وہیں ملے گی۔ وہ ایسے گرفتار ہو جائیں گے جیسے چوہے دان میں چوہا پھنس جاتا ہے۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، محسن نے تشویش سے کہا۔ وہ تو واقعی پکڑ لیے جائیں گے اور اسی جگہ لائے جائیں گے، میں نے کہا۔ حاجی ہم سب کو اپنی موت آپ مرنے کے لیے اس ویرانے میں چھوڑ جائے گا جہاں کسی کے آنے کا امکان نہیں۔ وہ خود ہمارے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا ہوگا تاکہ کہنے کو کہہ سکے کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، محسن نے تلخی سے کہا۔ وہ تو سب کو فلاں جگہ چھوڑ آیا تھا، آگے اللہ کی جو مرضی۔ وہ بھوکے پیاسے مر گئے اور چیختے چلاتے رہے، مگر ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا تو ظاہر ان کی قضا آ گئی تھی۔ قضا تو آدمی کو وہیں پہنچا دیتی ہے جہاں فرشتے اجل کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی روح قبض کرے، اور قضا نہ آئی ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی وسیلہ بن کے مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، تائید غیبی حاصل ہو جاتی ہے، کوئی معجزہ رونما ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایسا ہی آدمی ہے، ایک مذہبی فراڈ جو اس قسم کی تعویلوں سے اپنے ضمیر کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور خدا کو بھی، مگر دنیا میں معتبر بنا رہتا ہے، میں نے کہا۔ خبیث شیطان جس نے فرشتے کا روپ دھار لیا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول چونکنے کے لیے۔ ایسے لوگ ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اکرام شیخ بولا۔ بولتے بولتے ہم سب تھک گئے تھے، لیکن ہم اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہمارے جسم توانائی سے محروم تھے اور ہم خالی ہاتھ تھے۔ ہمیں یہاں قید کرنے والوں نے ہمارے تن پر کپڑے چھوڑ کر بڑی مہربانی کی تھی، ورنہ وہ چاہتے تو یہ بھی اتار لیتے۔ اب میرے حلق میں کانٹے سے پڑنے لگے تھے اور میری زبان خشک ہو کے اکڑ رہی تھی۔ میرے خیالات کا ارتکاز ختم ہونے لگا تھا۔ بات کرتے ہوئے بار بار مجھے احساس کے سراب متوجہ کر لیتے تھے۔ ایک بار مجھے یوں لگا جیسے کہیں پانی کی دھار گر رہی ہے۔ محسن، کیا تو سن رہا ہے یہ آواز؟ کیسی آواز؟ وہ بولا۔ کہیں کوئی نلکا کھلا رہ گیا ہے، پانی بہ رہا ہے۔ نہیں یار، یہ تو کچھ ایسی آواز ہے جیسے پتھر کی تنگ چٹان کے درمیان سے پانی کا چشمہ گزرا ہو۔ یہ خیالوں کی سراب ہے محسن۔ ہاں، ابھی مجھے بھی ایسا لگا تھا جیسے کہیں کوئی تنور میں روٹیاں لگا رہا ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ بڑی سوندھی، اشتعاع انگیز اور پاگل کرنے والی خوشبو تھی، گرم گرم روٹیوں کی۔ سب کی کیفیت ایک سی تھی۔ مجھے ناممکن چیزوں کی خواہش بہکاتی تھی۔ میرے تصور میں خوشبو جاگ اٹھتی تھی، ابلتی کافی کی، مہکتی چائے کی، اعلیٰ قسم کے تمباکو کے دھوئیں کی۔ مجھے مینیو یاد آتے تھے، دال روٹی سے مغلئی اور چینی کھانوں تک سب کی مہک جدا تھی۔ یارو، کیا باہر رات ہو رہی ہے؟ خاموشی کے بہت لمبے وقفے کے بعد اکرام شیخ بولا۔ میں نے چونک کر گھٹنوں پر سے سر اٹھایا۔ ہاں، روشن دان بھی غائب ہو گیا ہے۔ تم دونوں بھی غائب ہو گئے ہو، محسن بولا۔ اندھیرے میں گھل گئے ہو۔ اس بند دروازے کے ادھر کیا ہے؟ دروازہ کھول کر دیکھ لو، محسن نے مجھے مشورہ دیا۔ کیا ہم سب مل کر ایک دروازہ نہیں توڑ سکتے؟ میں تو ایک پاپڑ بھی نہیں توڑ سکتا، اکرام شیخ نے کہا۔ یار، حد ہو گئی، میں نے ہنس کر کہا۔ ہم نے دستک بھی نہیں دی، بھائی ادھر کوئی تو ہوگا۔ کون ہوگا؟
یار ادھر بیوی ہے میری، محسن نے کہا۔ شہلا ہے اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اسی نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ دودھ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یار خدا کے لیے آواز بحال رکھو، اکرام شیخ نے کہا، ہوش سے کام لو، ایسے تو صبح تک تم بالکل ہی پاگل ہو جاؤ گے۔ میں اور محسن ہنسنے لگے۔ سالے تھانے دار، پاگل خانے میں بند کرانا چاہتا ہے ہمیں، میں نے کہا، تو خود پاگل ہے۔ محسن نے کہا مار کے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پاگل تھانے دار۔ میں نے بیٹھی ہوئی آواز میں گانے کی کوشش کی، تھانے دار جی، تھانے دار جی، آگ لگ گئی اندر باہر جی۔ سنو، اکرام شیخ چلایا، دیکھو کوئی آ رہا ہے، تم جیپ کی آواز سن رہے ہو؟ پاگل تھانے دار، میں نے نعرہ لگایا۔ اس کے باپ نے خالی جیپ بھیجی ہے، اس کے سسر نے ٹرک بھیجا ہے پلاؤ بھر کے، دوسرے ٹرک میں قورمہ ہے، تیسرے میں کباب ہے، اس کا سسر اچھا آدمی ہے، گڈ مین دی لالٹین۔ اکرام شیخ ہمیں خاموش کرانے کی کوشش کرتا رہا، ہم اس پر ہنستے رہے اور اپنی موسیقی خیز آوازوں میں اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس نیم دیوانگی کی کیفیت کے بہت سے اسباب تھے، امونیا گیس کے مضر اثرات، بھوک پیاس کی نکاحت، تاریکی کے آسیب، سناٹے میں گونجنے والا سمندر کے پھنکارنے کا شور، نا امیدی اور بے بسی کا اعصاب کو شکست دینے والا احساس، اور موت کے خوف کا سرد بازو جو شکنجے کی طرح دل کو دباتا ہے، دبائے جاتا ہے۔ یک لخت سراب کی ان گنت سمپولیوں کو حقیقت کے ازدے نے نکل لیا۔ جیپ کے انجن کی گھرراہٹ نے ہمیں چپ کرا دیا، جیپ رک گئی تھی۔ میں اور محسن ایک ساتھ دروازے کی طرف دوڑے۔ کوئی آیا ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ کون ہے؟ محسن نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ باہر کسی نے کفل میں چابی لگائی، پھر کنڈی کھٹاک سے کھلی اور دروازہ اندر کی طرف کھلا تو میں اور محسن پیچھے فرش پر جا گرے۔ پس منظر میں ایک تیز روشنی تھی اور دروازے کے فریم سے حاجی عبداللہ کا باری برکم اور وسیع و عریض وجود گزر رہا تھا۔